میں نے ایک سوال کیا کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی جو میں نے ان کا نام لیا رحمہ اللہ، تو کیا واقعی میں مجدد تھے جنہوں نے بہت ساری تبدیلیاں لائی سعودی عرب میں؟ تو دیکھیے سعودی عرب میں جو بہرحال حال تھا دینی اعتبار سے، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بہت زیادہ مشرکانہ ہو چکا تھا، بلکہ تاریخی حوالے ملتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر قوالیاں بھی بجتی تھیں، ڈھول تاشے بجتے تھے، اس طرح سے اتنی برائی تھی۔ اور ہر صحابی کی خبر پر ایک مزار تھی، جن لوگوں کے لیے چھوٹے موٹے لوگ بھی نہیں، غیر مسلم انسان اور جانور اور گدھے اور کتے جن کے لیے جو ہے عبادت کی موضوع ہو سکتے ہیں، وہ ان کی خبریں بنا کر منتیں مانگ سکتے ہیں، ان کے لیے انبیاء اور اصحاب رسول تو بہرحال ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، تو لوگوں نے بنا دیے تھے۔ بہرحال آپ نے اس زمانے میں ایک تبدیلی لائی، اس بگاڑ کو تبدیل کیا، سدھار لانے کے لیے، اس شرک اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی تعلیمات کو آپ نے عام کیا اور آل سعود کو اپنی تعلیمات کی طرف دعوت دی، جو سعودی عرب جن کے نام سے آ جائے، آل سعود، سعودی عرب جن کے نام سے، تو آل سعود کو دعوت دی۔ جب آل سعود نے اس دعوت کو قبول کیا تو قبول کرنے کے بعد یہ تحریک جو ہے ایک سیاسی شکل لے گئی، پھر اور آج تک سیاسی شکل میں چلتی ہے، تو سیاسی شکل اس نے لی، اور پھر حکومت میں جب یہ معاملہ آ گیا کہ انہوں نے اس عقیدے کو اختیار کر لیا، پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک دیگر انہوں نے جو ہے کچھ ایک دم تو نہیں کیا، کچھ دہائیوں میں سمجھتا ہوں ایک 50 سے 60 سال میں دھیرے دھیرے پھر تمام صحابہ کے اوپر جو مزاریں، گنبدیں اور تعمیرات تھی، ہٹاتے ماشاءاللہ پچھلے 10 سالوں میں تو بقی کے اندر اب ایک بھی خبر آپ بچا نہیں سکتے کس کی، ورنہ 10 سال پہلے تک بھی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ خبریں واضح تھی، اب تو وہ بھی نہیں ملتی، بالکل پلین کر دیا۔ تو دھیرے دھیرے پھر انہوں نے ایک تبدیلی، ایک ریویژن لایا، اور اس حد تک برائیاں تھیں اس زمانے میں۔ خود محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ جو ہے مکہ میں گئے، اور مکہ میں جہاں کعبہ ہے، جہاں لوگ مسجد حرم ہے، حرم کے بازو ایک جھاڑ تھا، وہاں عرب عورتیں آ کے اپنا پیٹ ملتی تھی جن کو اولاد نہیں ہوتی، اور یہ توقع تھی کہ وہ جھاڑ ان کو اولاد دے سکتا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب جب وہاں آئے اور کہا اس جھاڑ کو کاٹو، تو وہ کہتے ہیں ایک آدمی کی ہمت نہیں اس جھاڑ کو کاٹنے میں، اس لیے کہ اس کو صنم بنا دیا تھا نا، اپنا معبود بنا دیا تھا، ان کو خود اٹھنا پڑا اور جا کر اپنے ہاتھ سے اس جھاڑو کاٹا، تو لوگ انتظار کرتے رہے کل تک مرتے یا زندہ رہتے، وبال آئیں گے نا اوپر، بابا تھوڑی چھوڑنے والا، جھاڑ تھوڑی چھوڑنے والا تھا ان کا، ہے نا، چونکہ معبود ہے نا، کچھ نہ کچھ بدلا لیں گے۔ تو لوگ دیکھتے رہے، جب دیکھے صبح زندہ فجر میں آ گئے تو سب کو یقین ہوا، کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، سمجھا، اتنی برائی ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے بہرحال اس کو تحریک پھیلائی، تو اس اعتبار سے جو بدعتیں اور جو خرافات تھا، اس اعتبار سے جو تبدیلی انہوں نے لائی، یقیناً ایک مجدد کی حیثیت وہ اپنے اندر رکھتے تھے، اور بہت ساری تصنیفات انہوں نے کی۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں کچھ لوگوں سے خواہ کی نفرت اور دشمنیاں ہو جاتی ہیں، لیکن دشمنیوں کا بدلہ بھی بڑے عجیب انداز سے نکالتے ہیں۔ جیسا بہت سے لوگ جو محمد بن عبد الوہاب اور ان کی تحریک کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں وہابی، جبکہ یہ لفظ غلط ہے۔ دیکھیے اگر کوئی تحریک میں شروع کروں تو میرے نام سے رہیں گا یا میرے باپ کے نام سے تحریک کہلائیں گے؟ اگر کوئی تحریک میں چالو کروں اور لوگوں کو کہے کہ بھائی تم اس سے متاثر ہو، تو وہ میرا نام لیں گے یا میرے والد کا نام لیں گے کہ بھائی ان سے متاثر ہے؟ کس کا لیں گے؟ میرا لیں گے۔ تو محمد بن عبد الوہاب والد ہے، جن کی تحریک کون ہے؟ محمد ہے۔ اب محمد کے اعتبار سے کوئی کہیں گے تو محمدی ہو جائیں گے، تو لا محمدی سے نہیں بول سکتے، وہابی، باپ کی نا، عجیب بات ہے، تحریک بیٹے کی اور نام باپ کا، وہابی کیسا ہوں گے؟ محمدی ہوں گے نا، عبد الوہاب تو باپ کا نام ہے، تحریک چلانے والا محمد ہے، تو وہ اب محمدی تو نہیں دے سکتے، وہابی۔ دوسرا یہ وہابی کون لوگ ہیں؟ وہابی اور ایک عام مسلمان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے وہابی کا لفظ بطور گالی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے جماعت اسلامی کے لوگوں کو لوگ مودودیہ کہہ دیتے ہیں، تو اول تو یہ لفظ کسی شکل میں بھی زبان پہ نہیں لانا چاہیے، کبھی استعارتاً کسی شخص کو معین کر کے نہیں کہنا چاہیے کہ وہ وہابی ہے، یہ وہ یعنی توہین ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ لیکن وہ کون لوگ ہیں جنہیں وہابی کہا جاتا ہے؟ نجد میں آج سے تقریباً 250 سال پہلے ایک شخصیت پیدا ہوئی، محمد ابن عبد الوہاب۔ انہوں نے دین کی خدمت کی، دین کی اصلاح کا کام کیا، جو بھی مسلمانوں میں غلط چیزیں رائج تھیں، مشرکانہ اعتقادات، بدعات، ان کا قلع قمع کیا اور ایک تحریک شروع کی۔ اس کا پھر معاہدہ ہو گیا آل سعود کے ساتھ، کہ آل سعود ایک ابھرتا ہوا قبیلہ تھا یہ، تو ان دونوں کا معاہدہ یہ ہو گیا کہ ہم مل جل کر کام کرتے ہیں، اگر حکومت کو ہم قائم کر لیں تو اس کی حکومت، اس کا انتظام جو ہے دنیاوی وہ آل سعود کے پاس رہے گا، اور اس کے دینی معاملات جو ہیں وہ آل شیخ کہلاتے ہیں، وہ اب شیخ محمد بن عبد الوہاب کے خاندان کے پاس۔ اس طرح یہ سعودی ڈائنیسٹی شروع ہوئی، پہلے نجد میں حکومت بنی،
پھر انہوں نے حجاز کو بھی فتح کر لیا تو حرمین شریفین بھی انہی کے زیر انتظام آ گئے. تو یہ جو ایک سلسلہ چلا ہے، تو اب ان میں محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں بہت اچھے کام کیے، وہاں ایک پہلو ایسا بھی تھا جس پہ اختلاف پیدا ہوا. انہوں نے تصوف پر بڑی شدید تنقیدیں کی، اور اس میں کچھ میں سمجھتا ہوں کہ جیسا ہوتا ہے کوئی جب بھی ریفارمر کھڑا ہوتا ہے، کوئی مصلح، تو جذبات میں آ کر بعض اوقات سخت باتیں بھی کہہ دیتا ہے. تو اس طرح کی کچھ باتیں بھی انہوں نے فرمائی ہیں. اس کا رد عمل ہندوستان میں خاص طور پر ہوا، اور انگریز نے وہاں پر جو شہیدین کی تحریک تھی، شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو تحریک تھی اس کو بدنام کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ یہ انہی وہابیوں کے پیروکار ہیں. اور ہمارے ہاں بعض علماء نے پھر ان کی مخالفت اسی وجہ سے کی اور فتوے دیے ان کے خلاف. تو اب یہ لفظ جو ہمارے ہاں بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے، اس کی سب سے بڑے گالی ہے جو وہ دے دیتا ہے. کہتے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب جو ہے بالکل دیکھیں نا، بات سنیں، اگر ان کا عقیدہ غلط تھا تو جس ملک میں اللہ نے ان کو عزت دی، غلبہ دی، وہ تو اسلام نافذ کر گئے. تمہارے حلوہ کھانے والوں نے ایک بستی میں بھی اسلام نافذ کیا ہے. صحیح العقیدہ تھا اور امام احمد ابن حنبل کی فقہ پہ پیروکار تھا.